چاند کے قیدی قسط نمبر 5۔ منڈیروں کے ساتھ ساتھ گول گول کیاریاں تھیں جس میں گلابوں کے کنج ہوا کرتے تھے۔ اماں بتاتی تھی کہ شام کو پردادا کی بیٹھک وہیں ہوا کرتی تھی۔ علاقے کے تمام لوگ وہیں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اسی چبوترے پر قوالی کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور اسی جگہ مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے۔ اب تو وہاں چند پرانے درختوں اور خاک اور دھول کے سوا کچھ نہ رہا۔ ہر طرف خشک پتے اڑا کرتے تھے۔ اس چبوترے کے سامنے بنے حوض کا پانی خشک ہو چکا تھا اور وہ اب سے اس خالی حوض میں سوائے کوڑے کرکٹ کے کچھ نہ رکھا کرتے تھے۔ اس لمبی چوڑی حویلی میں اس زمانے میں اتنے نوکر تھے کہ جو چپا چپا صاف کر دیا کرتے تھے، مگر ان خوفناک واقعات کے بعد اس حویلی کے تمام رونقیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئیں اور یہاں سوائے وحشت اور ویرانی کے یا چند نفوس کے خوف زدہ چہروں کے کچھ بھی نہ رہا۔ اس وقت سبھی چند خوف زدہ لوگ ابا کے سامنے بیٹھے تھے۔ ابا چائے پینے کے دوران مجھے غور سے دیکھتے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ چمک تھی۔ چائے کی پیالی خالی کر کے انہوں نے پھوپھی کے ہاتھ میں دے دی اور ان سے کہا کہ بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں ابا اور اماں کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر ابا کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے بات سنتے ہی بہنوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ وقار الحسن، ابا کی گونج نے میرے قدم تھام لیے۔ جی ابا، میں نے پلٹ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم ٹھہرو، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اماں نے انہیں ٹوکا دیا۔ ارے جانے دیں، بچہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے۔ نہیں سدیہ بیگم، یہ بات آج نہ ہو سکی تو شاید پھر کبھی نہ ہو پائے گی، ابا نے عجیب انداز میں کہا۔ میں جھٹ سے ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اس نے میرے تجسس کو بے پناہ بڑھا دیا تھا۔ نامعلوم کیوں مجھے لگا جیسے ابا کسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ اماں کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ بہنیں بھی پلٹ کر دیکھنے لگی تھیں۔ جاؤ تم لوگ، ابا نے انہیں دروازے میں کھڑے دیکھ کر چڑکا۔ وہ سب چھپاک سے باہر نکل گئی۔ ابا آہستگی سے لیٹ گئے اور چھت کو تکنے لگے۔ وقار الحسن، چند لمحوں بعد ابا گویا ہوئے۔ تم اس خاندان کے آخری بیٹے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام لیوا بھی شکنتلا کے انتقام کی بھینٹ چڑھ جائے، اس لیے میری بات غور سے سنو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امی پھٹ پڑیں۔ اتے سے بچے کو ڈرا رہے ہیں؟ نہیں اماں، میں نہیں ڈرتا، میں نے بے خوفی سے جواب دیا اور ابا کی طرف پلٹ پڑا۔ ابا بتائیے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ شاباش بیٹا، تجھے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، تیرے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے، خدا کی طاقت۔ کبھی خوف زدہ نہیں ہونا بیٹا، اور اپنے خاندان کو اس عذاب سے نجات دلانا۔ تو ایسا کر سکتا ہے بیٹا۔ سن، وہ شکنتلا تھی، سوامی جوگندر ناتھ کی بیٹی، خوبصورت چاندی سے گدی ہوئی لڑکی۔ میرے دادا نے اسے حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر جب وہ رام نہ ہوئی تو اسے اٹھوا لیا۔ اس حویلی کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ ہفتوں اس لڑکی کا کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ایک روز جب دادا اس کمرے میں داخل ہوئے تو تب وہ کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس کے دونوں پیروں میں چاندی کے 2 کڑے تھے۔ ایک کڑا تو دادا کے کمرے میں پڑا مل گیا، مگر دوسرا کڑا خدا جانے کہاں چلا گیا۔ وہ پائیں باغ سے ہوتی ہوئی اسٹیشن کے راستے میں آنے والے کنویں تک پہنچ گئی اور اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ 14ویں کی رات تھی اور اس وقت چاند کا عکس کنویں کے پانی کے اندر تیر رہا تھا، اور بیٹا اب وہ چاند کے تیرتے ہوئے عکس میں قید ہے۔ صبح یہ خبر آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے کنویں سے اس کی لاش نکالنا چاہی، مگر ہر ڈول کے ساتھ چاندی جیسے چمکدار اور زہریلے سانپ آتے رہے۔ اس کی لاش نہ ملی۔
پہلے ہی روز کے بعد لوگ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ کنویں کو پاٹنے کی کوشش بھی کی گئی مگر کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، بس یہ جانتا کہ ایسا سوچنے والا مر جاتا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا، پھر وہ دوبارہ اس علاقے میں نظر نہیں آتا تھا۔ سوامی جوگندر ناتھ شکنتلا کی خودکشی کا سن کر دیوانے سے ہو گئے تھے۔ پردادا پر اغوا اور قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا مگر اغوا کا ثبوت نہ ملنے پر اور لاش کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ مقدمہ دائر ہونے پر اور ان کی رہائی کا فیصلہ ہونے تک کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی مگر اس فیصلے کے اگلے روز اس جج کی خودکشی کی خبر آ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے آنگن میں لگے درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی اور وہ لمحہ 14ویں کی رات کا وہی لمحہ تھا جب چاند کا عکس پانی میں اترتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے خاندان پر یہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شکنتلا کے پیروں کا یہ ایک کڑا اہم ثبوت تھا جسے دادا نے بڑی ہوشیاری سے چھپائے رکھا۔ یہ مجھے تمہارے دادا جی نے دیا تھا جنہیں یہ کڑا 2 چھتی سے ملا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سوامی جی کا پتہ چل جائے اور میں ان کو یہ کڑا دے کر اپنے دادا کے جرم کا اعتراف کر لوں مگر وہ تو یہاں سے ایسے غائب ہو چکے تھے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ دادا کی موت چاند کی 14ویں تاریخ کو ہوئی تھی اور اسی رات میں نے تیسری منزل پر ایک سایہ منڈلاتا ہوا دیکھا تھا جو کسی جوان لڑکی کا تھا جو اچانک رونے لگتا تھا۔ میں بھی تمہاری طرف دلیر تھا وقار الحسن، اسی لیے اس سائے کے پیچھے اوپر تک چلا گیا اور یہ سایہ ایک خوبصورت عورت کا تھا اور دادا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں دادا کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا مگر اس وقت میرے والد صاحب یعنی تمہارے دادا پکارتے ہوئے سیڑھیوں تک آ گئے تھے اور میں ڈر کر نیچے چلا گیا تھا اور اسی رات کسی پہر دادا انتقال کر گئے۔ ابا اتنا کہہ کر لمحہ بھر کو رکے۔ میں بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ یہ سب تو میں تفصیل سے جاننا چاہتا تھا۔ اب تک جو کچھ بھی میں جان پایا تھا وہ لوگوں کی باتیں، گھر والوں کی سرگوشیاں یا افواہیں تھیں، یا وہ جو کچھ بھی تھا جو میں نے دیکھا تھا یا محسوس کیا تھا۔ مگر میرے دادا کی زندگی کے اصل واقعات اور خاص طور پر یہ سنسنی خیز واقعات جان لینے کی خواہش اب پوری ہو رہی تھی۔ پھر ابا، میرا تجسس بول پڑا، ان کے انتقال کے بعد بڑا سکون ہو گیا تھا بیٹا۔ ہم سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حویلی کی رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ تمہارے دادا دوسری قسم کے آدمی تھے، وہ بڑے نرم مزاج اور شریف آدمی تھے۔ یہاں انہیں ہر مذہب کے لوگ پسند کرتے تھے، شاید اسی وجہ سے کہ کئی برس تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر پھر اچانک ہی حویلی سے عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ ہر شخص کو یہاں کی سیڑھیوں پر منڈلاتی ایک لڑکی نظر آنے لگی جو کبھی کبھی دھیمی آواز میں رونے لگتی۔ یہ لڑکی ہمیشہ 13ویں اور 14ویں کی شب کو حویلی میں چکراتی محسوس ہوتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔